بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعارف سے پہلے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ آج کی شخصیت کا نام سیف الدین ڈرک والٹر موسگ، ان کا تعلق ارجنٹائن سے ہے، تو ان کی داستان شروع کرتے ہیں۔ میں 1943 میں برلن جرمنی کے ایک عیسائی خاندان میں پیدا ہوا۔ یہ وہ پرآشوب دور تھا جب دوسری جنگ عظیم نے عذاب خداوندی کی مانند پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اسی عذاب کے خوف سے میرے والدین نے 1943 عیسوی ہی میں وطن کو چھوڑا اسپین چلے گئے، جہاں سے 1948 عیسوی میں ارجنٹائن جنوبی امریکہ میں منتقل ہو گئے۔ میں نے پرائمری اور ثانوی تعلیم ارجنٹائن کے شہر کرتبا میں ایک رومن کیتھولک اسکول میں حاصل کی، چنانچہ جیسا کہ ہونا چاہیے تھا، میں 9 عمری ہی میں کٹر کیتھولک بن چکا تھا، بلکہ بذات خود پادری بننے کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ اس کے لیے میں روزانہ کیتھولک مذہب پر لیکچر سنتا اور گاہے گاہے مذہبی امور میں پادریوں کی معاونت کرتا، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ سراسر اس کا فضل و کرم ہے کہ ایک روز میرے دل میں قرآن کو دیکھنے اور پڑھنے کی تمنا بیدار ہوئی۔ میں نے قرآن کا ایک ہسپانوی ترجمہ لیا اور کھول کر پڑھنے لگا۔ میرے والد نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ قرآن کا مطالعہ میرے مذہبی عقائد کو مزید پختہ کر دے گا، لیکن انہیں اور خود مجھے بھی کوئی خبر نہ تھی کہ آئندہ تھوڑی دیر میں کیا انقلاب آنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں کیا فیصلہ کر لیا ہے۔ یوں سمجھیے کہ جب میں نے قرآن کو کھولا تھا تو ایک متعصب عیسائی تھا، مگر اس کے مطالعہ مکمل ہونے تک میں اسلام کی آغوش میں جا چکا تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن پاک کا مطالعہ کرنے سے قبل اسلام کے بارے میں میری رائے ہرگز اچھی نہ تھی۔ میں نے اس کتاب کو ہاتھ میں لیا تو تجسس غالب تھا، اور کھولا تو دل و دماغ پر نفرت و حقارت کے جذبات مسلط تھے۔ ارادہ محض یہ تھا کہ اس کے موضوعات کی خوفناک غلطیوں، مذکا خیز تضادات، بے بنیاد اوہام اور کفریات کی نشاندہی کروں گا۔ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، میں مذہب کے معاملے میں خاصا متعصب ہو چکا تھا، لیکن ابھی نوجوان تھا، اس لیے تعصب کا رنگ پختہ ہو کر بغض اور عناد کی صورت اختیار نہ کر سکا تھا۔ چنانچہ میں نے ابتدا ہی سے اس کا مطالعہ شروع کیا تو طبیعت پر ہچکچاہٹ کا عالم طاری تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ کیفیت اشتیاق کی صورت اختیار کر گئی اور آخر میں یہ حالت شدید پیاس کی شکل میں سامنے آ گئی۔ یوں لگتا تھا کہ اگر صداقت کا چشمہ صافی نہ ملا تو میری جان نکل جائے گی۔ پھر اللہ جل جلالہ نے مجھ پر خاص کرم فرمایا اور جلد ہی وہ لمحہ آیا جب اس نے خود میری رہنمائی فرمائی۔ میں توہم پرستی سے حقیقت کی دنیا میں، جھوٹ سے سچ کی حالت میں، گھٹا ٹوپ اندھیروں سے روشن اجالوں یعنی عیسائیت سے اسلام کی آغوش میں آ گیا۔ میں نے قرآن پاک کے مقدس و مطہر اوراق میں اپنے مسائل کا حل پا لیا۔ میری ساری روحانی حاجتوں کی تسکین ہو گئی اور میرے سارے شکوک و شبہات ہوا میں تحلیل ہو کر یقین کی صورت اختیار کر گئے۔ اللہ نے اپنے نور کی طرف کچھ اس انداز سے رہنمائی فرمائی کہ مجھے مزاحمت کا یارہ ہی نہ رہا، اور میں نے نہایت خوش دلی کے ساتھ سر تسلیم خم کر دیا۔ قرآن کے حکیمانہ اسلوب نے ہر چیز نکھار کر رکھ دی۔ اب ہر شے میں مجھے اس کی حکمت نظر آنے لگی۔ میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا، کائنات کی حقیقت سمجھ میں آنے لگی اور اس کے خالق و مالک کی حیثیت متعین ہو کر سامنے آ گئی۔ قرآن نے مجھے اس امر سے آگاہی بخشی کہ میں اب تک گمراہیوں میں بھٹک رہا تھا۔ یہ سوچ کر مجھے بے حد دکھ ہوا کہ مذہب کے نام پر اب تک مجھے دھوکہ دیا جا رہا تھا، اور میرے محبوب اساتذہ کے الفاظ سفید جھوٹ سے زیادہ کوئی حیثیت نہ رکھتے تھے۔ میرے خیالات و تصورات کی دنیا ایک آن میں تہ و بالا ہو گئی، جس پر میں نے تائید یزدی سے نئی خوبصورت عمارت کھڑی کر لی۔ مجھے اس بات نے لافانی مسرتوں سے ہمکنار کیا کہ بالآخر میں نے اپنے مالک حقیقی کو پہچان لیا ہے۔ میرا دل محبت اور احسان مندی کے جذبات سے بھر گیا
میں کسی طرح بھی اس کے فضل و کرم کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی رہنمائی شامل حال نہ ہوتی تو میں ساری عمر جہالت و حماقت کے اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتا رہتا۔ بہرحال جو ہی میں اسلام کی حقانیت سے آگاہ ہوا، خوشی اور ولولے کے بے پایاں احساس کے ساتھ میں اپنے والدین، اساتذہ، ہم مکتب ساتھیوں، عزیزوں اور واقف کاروں کی طرف بھاگ کھڑا ہوا اور باری باری نے اس نعمت عظمیٰ سے آگاہ کیا جو اللہ نے مجھے عطا کی تھی۔ میری خواہش تھی کہ یہ لوگ بھی جہالت و تعصب سے چھٹکارا پا کر اس روشنی کو اپنے سینوں میں بھر لیں جس سے محروم رہ کر یہ لوگ ہمیشہ خسارے میں رہیں گے، اور جس سے دور رہ کر یہ کبھی سچی مسرتوں سے ہمکنار نہیں ہو سکیں گے۔ مگر میں نے دیکھا کہ میرے اور ان لوگوں کے درمیان بہت اونچی اور موٹی دیواریں حائل ہو گئی ہیں۔ یہ تنگ نظری اور کور باطنی کے ایک ایسے قلعے میں بند ہیں جہاں تک میری کوئی آواز نہیں پہنچتی۔ ان کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہیں جن پر حق و صداقت کا کوئی تیشہ کام نہیں کرتا۔ انہوں نے میری باتوں کے جواب میں شدید نفرت اور بیزاری کا اظہار کیا، مجھے ذہنی اذیت دینے میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا اور معاشرے میں میرا اٹھنا بیٹھنا دوبر کر دیا۔ ان کی غیر معمولی مخالفانہ روش سے میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ ہدایت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے میرا دل ہر وقت اس احسان کے تلے جھکا رہتا جس نے اپنے فضل خاص سے مجھے اپنے دین کامل اسلام کے حصار میں پناہ دی۔ آخر میں یہ عرض کرتا چلوں، معلومات کی خاطر میں نے دوسرے مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور ہر اعتبار سے اسلام ہی کو مکمل اور قابل عمل ضابطہ حیات پایا ہے۔ اسلام کے سامنے دوسرے مذاہب کی مثال وہی ہے جو سورج کے سامنے ماچس کی تیلی کی ہوتی ہے۔ میں پورا یقین رکھتا ہوں کہ جو شخص بھی قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا وہ انشاءاللہ اسلام قبول کرے گا، بشرطے کہ اس کے ذہن کو حق شناسی کے لیے بالکل بند نہ کر لیا ہو۔ سلامت اتباع رکھنے والا غیر متعصب شخص قرآن کو پڑھ کر بے دینی کے اندھیروں میں رہ سکتا ہی نہیں۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف مکمل ہوا۔